میاں صاحب آپ جنید صفدر کی شادی میں کلا پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے. جی ہاں. میں آپ کو کیا بتاؤں جنید صاحب، جب میں کلا پہن کے شادی میں گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ساتھ والے شادی حال کا دلہا مبارک دینے آ گیا ہے. کلا پہن کے دلہا لگ رہے تھے. اور کئی لڑکوں نے تو باقاعدہ آواز لگا کے کہا کہ جنید کے ساتھ کھڑا اس کا دوست بھی بڑا سمارٹ ہے. میاں صاحب یہ کلا جب آپ نے پہنا تو آپ کو اپنی شادیاں یاد آئیں، اپنی شادی یاد آئی؟ جی جنید صاحب، شادیاں بھی کہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. جی جی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ یہی سب محسوس کر رہے تھے کہ شاید ایک حال میں 2 شادیاں ہونے والی ہیں. مگر وہ جب میں نے اپنے منہ سے ماسک اتارا تو پھر حقیقت سامنے آئی. میاں صاحب آپ کو تو ماسک بھی بڑا ساج رہا تھا. جی جتنی دیر کورونا کو ہو گئی ہے اب تو آپ کو بھی بڑا پھپتا ہے. اب تو ساری قوم کو چونکہ یہ ماسک جو ہے یہ ایک حصہ بن چکا ہے زندگی کا، اس لیے اب یہ سب کو اچھا لگتا ہے. میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ساری قوم ماسک کو جاری رکھے، پہنے رکھے، کیونکہ اس حکومت سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. اپنا بچاؤ ہمیں خود کرنا ہے. جنید صاحب حد ہو گئی ہے. یہ اس حکومت نے جو عوام کے اوپر جو ظلم روا رکھا ہوا ہے، میں حیران ہوں کہ کیوں لوگ خاموش ہیں. آپ دیکھیے سردی کتنی شدید ہو چکی ہے جی، اور سارا پکوڑے کھانے کا موسم گزرتا جا رہا ہے اور اس کے باوجود گیس نہیں مل رہی. ہمارے دور میں، ہماری حکومت میں ان دنوں میں لوگ دھڑا دھڑ گیس کے اوپر، چولہے کے اوپر کڑھائیاں رکھ کے تو پکوڑے نکال رہے ہوتے تھے. جنید صاحب میں یہاں انار دانے کا ذکر ضرور کروں گا، مجھے کرنے دیجئے. پکوڑے میں انار دانہ بھی ہوتا تھا، انہوں نے تو اب پکوڑے میں سے بیسن بھی چھین لیا ہے. تو میں نے صبح 6 بجے اٹھ کے گیس چیک کی ہے، نہیں تھی. پھر میں نے سوچا کہ آج کل لوگ 8-9 بجے اٹھتے ہیں تو شاید اس لیے نہیں آ رہی. میں نے پھر 9 بجے گیس چیک کی ہے، گیس نہیں تھی آ رہی. پھر میں نے سوچا شاید یہ حکمران ممی ڈیڈی لوگ ہیں، یہ 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے. میں نے پھر 12 بجے بھی چیک کی، 12 بجے بھی گیس نہیں آ رہی تھی. ہمارے دور میں ایسا ہرگز نہیں تھا. میاں صاحب اگر ایک دفعہ 12 بجے کہیں تو دوپہر کے 12 ہے، اگر 12 بجے کہیں تو رات کے 12 ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صبح کے 12 بجے بھی اور رات کے 12 بجے بھی گیس نہیں آتی. ہمارے دور میں یہ عالم نہیں تھا. میاں صاحب آپ کے دور میں بھی جب سردیوں میں چولہا جلاتے تھے تو چولہا آگے سے کہہ رہا ہوتا تھا پپا پپا پپا. دیکھیں ہمارے دور میں چولہا صرف پپا کرتا تھا. اب تو چولہا جلائیں تو چولہا آگے سے گالیاں دیتا ہے. ہمارے دور میں یہ حالت نہیں تھی. ہم کم از کم لوگوں کو 3 ٹائم کھانا پکانے کے لیے گیس ضرور دیتے تھے اور گاہے پکوڑے بھی نکلتے رہتے تھے. اب تو چولہا جلانے کو ترس گئے ہیں. کسی وقت جنید صاحب کسی وقت چولہے میں سے کوئی تھوڑی سی گیس نکلتی ہے اور صرف پھپ کر کے چولہا بند ہو جاتا ہے. جس طرح آپ کسی نشئی کو جگائیں تو وہ ڈر کے اٹھتا ہے. اب تو لوگ بیچارے چولہے کے آگے بیٹھ کے چولہے کی گیس کھول کے ماچس ہاتھ میں پکڑ کے گانا گا رہے ہوتے ہیں. کہاں تم کو ڈھونڈ رہی ہے یہ کڑھائیاں یہ توا. یہ اسی طرح اگر پورے ملک کی عوام یک زبان ہو کے ایک دفعہ اس نیازی کو کہہ دے
جا 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 تو یقیناً اس کو گھر جانا پڑ جائے. لیکن میاں صاحب اسی یک زبان ہوئے ہی نہیں, اے زلفی دی آواز نہیں نکلی, اے گوگا انج روٹی کھا کے بیہوش ہویا ہے. میں تو تھیلے میں کیتا صرف اصل میں گوگے کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو گیس کے آنے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے, وہ کچا آٹا بھی اتنے شوق سے کھاتا ہے جتنی پکی ہوئی روٹی. میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ گوگے کی طرح کے لوگ جو کھا رہے ہیں صرف وہ نہیں بول رہے, یا زلفی کی طرح جو بیچارے لا علم ہیں وہ نہیں بول رہے, باقی سب کہہ رہے ہیں جا 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 جا. آپ دیکھیں نہ گھریلو صارفین کو گیس مل رہی ہے نہ صنعتی صارفین کو گیس مل رہی ہے. جنید صاحب اگر صنعت نہیں چلے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ میں تو اس بات پہ فکر مند ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے ملک کا دیوالیہ ہو گیا تو ان لوگوں کو تو کسی نے قرض تک نہیں دینا. قرض تو دور کی بات ہے جنید صاحب, اس حکومت کی جو حالت ہے ان کو تو کسی نے پرانا لوہا نائلن کی جوتیاں اور چھان بورا بھی نہیں دینا. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کی جان چھوڑ دیں, یہ غریب کی جان چھوڑ دیں, اس ملک کی عوام کو مزید پریشان مت کرے اور خود معافی مانگ کے گھروں کو چلے جائیں. اچھا میاں صاحب, یہ شادی اور گیس کے بعد اصل بات کی طرف آتے ہیں. یہ شہزاد اکبر صاحب نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کا جو دیوالیہ کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اصل ذمہ دار تو آپ ہیں, بلکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس منی لانڈرنگ گروہ کے سرغنہ ہیں. یہ کون ہے شہزاد اکبر؟ یہ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ کیوں اس کی بات سنتے ہیں. جنید صاحب اس طرح کے لوگ راجن پور سے 10,000 کی بکریاں لیتے ہیں اور یہاں آگے 50,000 کی ایک بیچتے ہیں. یہ اس طرح کے بندے تو پرانے اے سی اور پرانی فریجیں خرید کے آگے بلیک کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, اس کو ذرا غور سے تو دیکھیں. جنید صاحب نہیں مجھے جھکتے کرنے دیں. اس طرح کے آدمی پرانی فریجیں اور پرانے اے سی خرید کے تھوڑا سا ٹیپ ٹاپ کر کے تو آگے بیچ دیتے ہیں. اس طرح کے بندے اردو بازار میں کھڑے ہو کے گائیڈ بکس بیچ رہے ہوتے ہیں جنید صاحب, جو سراسر اسٹوڈنٹس کے لیے زہر قاتل ہے. اچھا میاں صاحب جھکتے چھوڑے نا, یہ بتائیں کہ دیکھیں انہوں نے آپ سے ایف آئی اے نے 5 سوال پوچھے ہیں, آپ نے 5 سوالوں کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اس سوال کا جواب میں مناسب وقت پر مناسب فورم پر دوں گا. وہ فورم کون سا ہے اور مناسب وقت کب آئے گا؟ جنید صاحب آپ بھی کوئی بچے نہیں ہیں, آپ بھی کوئی چننے کا کے نہیں ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. 3.5 سال 4 سال ہو چکے ہیں, میں ضلع کچہری میں کوئی پوجی دال بیچنے نہیں جاتا, میں کوئی کوٹ کچہریوں میں جا کے کوئی سوا والی چھلیاں نہیں بیچتا, میں تاریخوں پہ ہی جاتا ہوں اور ان لوگوں کو جواب دینے ہی جاتا ہوں. مگر پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اگر ایک پائی کا بھی کرپشن کا یہ ثابت کر دیں گے, اصلیت ثابت کر دیں گے تو میں پھانسی لگنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میاں صاحب یہ ایک پائی کا معاملہ نہیں ہے, یہ 16 ارب روپے کا معاملہ ہے. 16 ارب ثابت کریں نا, 4 سال میں کیا ہو گیا ان کو؟ میاں صاحب آپ تاریخ پہ جاتے ہیں, آپ تاریخ پہ جا کے اگلی تاریخ لینے کی بات کرتے ہیں. جی تو یہ نہ تاریخ دیں, یہ اگر ان کے کیس میں اگر کوئی جان ہے, ان کے کیس میں اگر کوئی سچائی ہے تو اب تک فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. یہ سب جانتے ہیں یہ کس دور میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا. یہ بھٹو دور میں بھی ہم یہ کیس بھگت چکے ہیں, مشرف دور میں بھی ہم یہ اس طرح کے سیاسی انتقام کا سامنا کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. مگر آپ کو پھر یہ یار تھوڑا سا پانی پلانا یار مجھے, شہزاد اکبر دی جدو گل ہوندی ہے یار مینوں ساہ چڑھ جاندا ہے. بڑا ایدا یونیورسٹی دی جنگلے تے سویٹر ٹنگ کے بیچنے والے بھائی ورگا منہ یار. میں 1 منٹ جنید صاحب. چلے میاں صاحب اب آپ نے پانی پی لیا نا, اب آپ یہ فرمائیں
کہ آپ کے چپڑاسی اور مالیوں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے کہاں سے آئے؟ جنید صاحب ہمارے تو مالیوں اور چپڑاسیوں میں اکاؤنٹ میں سے یہ پیسے نکال رہے ہیں. ایک دفعہ ہمیں آنے دے, انشاءاللہ ان کے ناخن کاٹنے والے بھی پکڑے جائیں گے, ان کے کمر پہ خارج کرنے والوں کے بھی اکاؤنٹوں میں سے پیسے نکلیں گے. یہ سارے ٹیکٹ ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. بہرحال ہم اپنی بات نہیں کریں گے, ہم تو عدالت میں جواب دیں گے انشاءاللہ. ہم تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ عوام کی یہ شہزاد اکبر جیسے لوگوں سے جان چھڑا دے, کیونکہ اس طرح کے بندے اکثر جنید صاحب لڑائیاں کرواتے ہیں, ختم نہیں کرواتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا محلے میں 2-3 مائیاں اگر لڑ رہی ہوں تو اس طرح کا ایک آدھ بندہ لازمن پاس منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا ہلکا ہنس رہا ہوتا ہے. ایسے بندے تو جنید صاحب جعلی دوائیاں بنانے والی فیکٹری کے مینیجر ہوتے ہیں, اور کسی نہ کسی دن اپنی فیکٹری کی دوائی کھا کے بیچارے اکڑ دکڑ پیسہ ہو جاتے ہیں.